السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر نے کہا تھا، آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی۔ موضوعات اور تھے، لیکن ایک جملہ جو ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے کہا تھا وہ دل میں ترازو ہو گیا۔ انہوں نے کہا عمران خان کو وہ سہولتیں بھی حاصل نہیں جو موت کے قیدیوں کو ہوتی ہیں۔ انہیں چہل قدمی کی اجازت ہوتی ہے، ٹہلنے کی، باہر نکلنے کی، گھومنے کی۔ عمران خان کو وہ آزادی بھی حاصل نہیں۔ میں نے چونکہ بہت بار ان کے ساتھ سفر کیا ہے اور بہت کچھ ان کی عادات سے واقف ہوں۔ وہ نیلے آسمان کے نیچے آبشاریں اور جھرنے تلاش کرنے والا آدمی، دریاؤں کے کنارے اور جنگلوں میں آسودہ رہنے والا آدمی۔ میں نے انہیں بہت شاد دیکھا یوبیا میں، چیف منسٹر ہاؤس میں۔ اس کے سامنے کا منظر ایسا دلکش ہے کہ دنیا میں شاذ بہت کم منظر اتنے دلکش ہوں گے۔ وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ جگہ اگر مجھے دے دے کسی بھی قیمت پر، پختونخوا حکومت اگر وہ بیچنا چاہے تو میں اس پہ 80 منزلہ وہ ہوٹل تعمیر کروں اور دنیا یہاں کھینچی چلی آئے۔ اس کے قریب ہی ایک ریستوران ہے جس کے بارے میں 89 میں دنیا کے 4 ممتاز ماہرین نے کہا تھا، نیوز ویک میں رپورٹ چھپی تھی کہ یہاں دنیا میں سب سے اچھا مرغ ملتا ہے۔ یا شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہو، یوبیا کے جنگلوں میں اب بھی جنگلی مرغیاں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے دنیا کا سب سے اچھا مرغ وہ بڑے کیٹیگرائز کیا تھا انہوں نے، اور وہ لکھا تھا، اس کا ترجمہ کیا تھا رپورٹ کا، میں نے نیوز ویک میں چھپی تھی کہ وہ صرف نمک اور لہسن اور سرخ مرچ تھوڑی سی لگا کر پکائی جاتی ہے تنور میں۔ وہ تو کبھی وہاں جانے کا اتفاق نہیں، لیکن جو لوگ وہاں گئے وہ کہتے ہیں کہ وہ واقعی ایسے ہی ہے۔ اور دیسی مرغی جو ہے، یہ آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ پاکستان ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں یہ پیدا ہوئی ہیں، پھر دنیا میں پھیل گئی ہیں۔ وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، اڑتی پھرتی ہے، یہ تو گھروں میں فربا ہو گئی نا، اور اب بھی اڑتی ہے۔ اگر گدھ اس کے بچوں پہ جھپٹے تو اڑتی ہے مرغی۔ اور روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، یہ بحری جہازوں میں لوگ جو لے جاتے تھے تو خال کبھی وہاں میسر آتی تھی۔ عربوں میں مرغیاں پالنے کا رواج تھا ہی نہیں، تو اسے دجاج سندھی کہتے تھے، سندھ کی مرغی۔ خیر یہ تو ایسے ایک ذکر ہو گیا۔ کچھ ان کی ملاقاتوں کی رودات میں بیان کرتا ہی رہا ہوں، جہاں کئی سیاسی کالم میں گنجائش تھی یا ویلاگ میں گنجائش تھی۔ بہت سی کہانیاں ایسی ہیں جو صرف بہت ادھوری بیان ہوئی ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جو کبھی کہی نہیں گئی۔ مثال کے طور پر 5 آدمیوں کو میں جانتا ہوں، خان صاحب میں ایک عجیب معاملہ ہے ان کا، غصہ ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ 5 آدمیوں کو انہوں نے مارا، اس میں ایک بڑا مشہور آدمی شامل ہے۔ 5 واقعات، 2 واقعات کراچی میں ہوئے، ایک ڈسکا میں ہوا، ایک ان کے گھر پہ ہوا، ایک دبئی میں ہوا، اور اس کی رودات انہوں نے مجھے سنائی خود ہی۔ ایک تو کسی اور نے سنائی۔ اچھا خیر، وہ اپنا، اور جب تہیہ کر لیں صبر کا تو حیرت انگیز ایک آدمی نے بڑا غلیظ کالم لکھا کردار کشی کے لیے کسی کے ایما پر۔ اتفاق سے میں ان سے بات کر چکا تھا، ایک ٹی وی چینل میں تھا، وہاں ان کو بلایا اور ان سے یہ بھی کہا، مہمان نواز آدمی تھے، کہ وہ کھانے کا بندوبست کریں، وقت ہوا چاہتا ہے۔ وہ کھانے کا وقت تقریباً ہو ہی گیا، 12 ساڑھے 12 بج گئے، کھانا ہو گیا۔ وہ غلیظ آدمی وہ ان کے سامنے بیٹھا، خان صاحب نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اور ایسے کئی اور واقعات مجھے معلوم ہیں۔ وہ اب یہ ایک سلسلہ شروع ہوگا تو امید ہے یہ جاری رہے گا، اگر ہر روز نہ صحیح تو وقفے سے، میرے وقفے سے میرا ارادہ ہے پوری کتاب لکھ ڈالوں۔ اب یہ پھر فرصت ملے گی نہیں۔ آج کل جو پولیٹیکل وہ جو ہیں انالیسز ہیں ویلاگ، وہ تو فائر وال کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا بھی کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ بہرحال اس کو اگر سلیقے سے لکھ دیا گیا اور ری رائٹ کرنے کا موقع ہوا تو یہ پوری کتاب چھپ سکتی ہے۔ اور بہت سی چیزیں میرے حافظے میں بہت اہم لوگوں کے بارے میں ہیں پچھلے 50 برس میں، وہ بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں شریک کرنا چاہیے لوگوں کو، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ خان صاحب کی عجیب و غریب جو چند آتے ہیں، انہوں نے سے کیا ہے کہ اچانک وہ نماز کی نیت باندھ لیتے، سفر میں ہیں، بات ہو رہی ہے، آپ نے کوئی بات پوچھی، کوئی سوال کیا، جواب نہیں ملا،
جھک کر آگے دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہے. ایک دن بیٹھے تھے وہاں پہ برآمدے میں ان کے گھر پہ, شام, تنہائی, خوشگوار ماحول. ایک لطیفہ تو پہلے یہ ہوا, میں نے ان سے کہا کہ مرحوم عباس اتر کے بارے میں کہ انہوں نے شادی کر لی. انہوں نے کہا کیا ایسی باتیں کرتے, یہ خان صاحب کی عادت ہے کہ غیر متوقع بات ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا کبھی آپ نے مجھے دیکھا ہے افسانہ گھڑتے ہوئے؟ شادی انہوں نے کر لی ہے. اور وہ عباس اتر صاحب چھپاتے تھے, بعد میں خیر نہیں چھپایا, انہوں نے لوگوں کو بلا دیا. تو وہ ان کی عمر اس وقت کوئی 70 برس کے قریب تھی. میں نے کہا خان صاحب سے شرارتاً کہ ان کے داماد کا انتقال ہوا, آپ نے افسوس نہیں کیا, اور فلاں واقعہ ہوا, آپ ان سے ملنے کے لیے نہیں گئے, اور شادی کی تو مبارکباد بھی نہیں دی. انہوں نے فٹافٹ نمبر میں لایا, نمبر ان کے پاس تھا اور ان سے ان کی ملاقات تھی. ایک زمانے میں ایک فلیٹ تھا میرے پاس لاہور میں جاتا تھا, وہاں ٹھہرتا تھا. تو اس کی چابی عباس اتر صاحب کے پاس تھی, وہاں وہ دوپہر کو آرام کیا کرتے تھے, ان کے دفتر کے پاس. وہاں کئی بار ان کی ملاقات ہوئی, بہت سی اہم دلچسپ باتیں ہیں, اس کی بھی یادیں ہیں, وہ کبھی آپ سے عرض کروں گا. تو انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا اور کہا شاہ صاحب مبارک ہو شادی کی. اب وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا ایک بیٹا بھی ہو گیا, ہاں جی, اور وغیرہ. کہنے لگے مجھے تو بڑی انسپریشن ہوئی, ہاں جی. اس وقت تیسری تو کیا دوسری شادی بھی نہیں ہوئی تھی, مجھے بڑی انسپریشن ہوئی. 15 سال پہلے کی بات ہے. کہنے کہ مجھے تو بڑے اس سے انسپریشن ہوئی, اور میں نے سوچا مجھے بھی شادی کرنی چاہیے. اور ٹیلی فون بند, مجھ سے تو چھپاتے تھے. ٹیلی فون بند کرنے سے پہلے میں نے کہا ٹیلی فون مجھے دیجیے. میں نے کہا کیا سنائیے شاہ صاحب. خیر وہ خاموش ہو گئے. بولے کیا کہتے. بہرحال وہ وہاں برآمدے میں بیٹھے تھے تو وہ اچانک نیچے اترے. میں نے کہا یہ نیچے اچانک سیڑھیاں نیچے اتر, یہ کیا کر رہے ہیں. جاتے ہی نماز کی نیت باندھ لی. پیچھے سے میں نے آواز دی, ارے نہیں, کیا کر رہے ہیں آپ, کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا, پلٹ کے دیکھا بھائی نماز پڑھ رہا ہوں, اس پہ تو میں کیا اعتراض ہے. میں نے کہا قبلہ نیکر آپ نے پہن رکھی ہے, اصول ہے سطر ڈھانپنے کا, نیکر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر گھٹنوں سے نیچے ہو. ایسے وقت میں خان صاحب بحث نہیں کرتے. ایک پریکٹیکل آدمی ہے, فوراً بھاگے ہوئے گئے, ایک بہت بڑا تولیہ اٹھا کے لائے, باندھا, نماز پڑھی. سفر میں تو کئی بار ایسا ہوا, بات کر رہے ہیں اور وہ اپنا نماز پڑھنے لگے. ایک بار جب وہ جنوبی پنجاب کے دورے پر تھے, میں لاہور میں تھا, مجھے پتہ چلا, مجھے تو بتایا نہیں انہوں نے. میں نے ان کا تعاقب کیا کہ ان کے ساتھ نہیں گیا, بعد میں گیا. ملتان پہنچا, وہاں سے نہیں, ملتان سے پہلے مظفر گڑھ پہنچا, وہاں سے ایک راستہ جاتا تھا. نوابزادہ نصر اللہ خان کے صاحبزادے نے بڑا خیر مقدم کیا, بڑی اپنائیت سے پیش ہے, بالکل نوابزادہ صاحب کی تصویر. یعنی 25-30 سال پہلے وفات سے پہلے جیسے نواب صاحب تھے, بڑے خوش چہرہ اور بڑا تپاک اور بڑا, اور کہا لو جی ہارون صاحب بھی, ہارون رشید بھی آ گئے. تو اب مجھے یاد نہیں پڑتا وہاں ان سے ملاقات ہوئی خان صاحب سے, یا وہاں سے وہ نکل چکے تھے تو وہ میں گیا تو ملاقات ہوئی. میں نے دیکھا کہ گرمی کے موسم میں موٹی جرابیں پہن رکھی اور پشاوری چپل کے ساتھ. میں نے کہا یہ کس خوشی میں پہنی ہے. کہنے لگے نماز کے لیے. مراد یہ تھی کہ وضو کرنے کا وقت آئے, ہی سو پریکٹیکل, تو پاؤں دھونے کی نوبت نہ آئے, وہ اسے مسح کیا جا سکتا ہے. ایک بار ایسا ہوا, اور یہ وہ دن تھے جب پارٹی مقبول ہو چکی تھی, بار بار فون کرنے کے باوجود بات نہ ہو سکی. شام کو گفتگو ہوئی, مجھے تعجب تھا, میں نے تو 2-3 دفعہ فون کیا, سنا نہیں, کیا بات ہے. شام کو فون پہ بات ہوئی تو میں نے کہا ابھی سے یہ حال ہے تو بادشاہ بننے کے بعد کیا کریں گے. کیا اچھا جواب دیا, اپنی زندگی میں اور بھی زیادہ ترتیب پیدا کرنے کی کوشش کروں گا.
خیر جب میں نے ان سے کہا، وہ بات ادھوری رہ گئی، میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نکر میں کیا نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو وہ عام طور پہ خان صاحب کو شعر کیا مصرع بھی نہیں یاد ہوتا، مگر انہوں نے فوراً مصرع پڑھا روانی سے اور تغیر کے ساتھ، ملا کی نماز اور مجاہد کی نماز اور۔ میں نے کہا نماز ایک ہی ہوتی ہے، مجاہد کی بھی ملا کی بھی، وہ سطر ڈھانپنا پڑتا ہے۔ خیر تیار ہو گئے وہ سن۔ 5 اکتوبر 2008 کا زلزلہ آیا۔ اگلے دن میں نے فون کیا، پتہ چلا، بتایا ملازم نے کہ وہ دبئی گئے ہوئے ہیں، نیکسٹ ڈے وہ لوٹا ہے، غالباً شوکت خانم کے سلسلے میں تقریب تھی۔ میں گیا شام کو، میں نے کہا بھائی 5 اکتوبر کو جب زلزلہ آیا صبح کے 8-9 بجے تھے، تو آپ کہاں تھے اور کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا میں اپنے بستر پہ لیٹا رہا، دعا مانگتا رہا۔ اس وقت 100% لوگ باہر نکل گئے تھے گھروں سے، بہت خوفناک زلزلہ تھا، 22 منزلہ عمارتیں گر پڑی تھی اور بہت سے شہر ہی ویران ہو گئے، ہزاروں لوگ جو ہیں بے گھر ہوئے، بے شمار۔ ایسا زلزلہ تو کبھی نہیں آیا تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ میں نے کہا ناگوار نہ ہو تو اس شہر میں عرض کروں 2 پاگل بستے ہیں۔ کہنے لگے دوسرا کون ہے؟ میں نے کہا دوسرا ہی ہے۔ میں بھی بستر پہ پڑا رہا۔ میں نے کہا چلتے عید کا دن مظفر آباد کے زلزلہ زدگان کے ساتھ گزارتے ہیں، آپ کے بچے تو یہاں ہیں بھی نہیں۔ اتفاق سے یاسین ملک بھی یہاں تھے، جنہوں نے آزادی کشمیر کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اب بھی جیل میں پڑے ہیں۔ یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے ملے نہیں تھے، ایک دن اسلام آباد کلب میں اخبار نویسوں کو اکٹھا کیا، میری ان کی ملاقات تھی۔ انہوں نے کہا، اخبار نویس سے پوچھا، 2005 کی بات ہوگی، ہاں اس کے شروع کی بات ہوگی، انہی دنوں وہ آئے ہوئے تھے، 2004 2004 کی بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اخبار نویسوں سے اچانک پوچھا، مقبوضہ کشمیر میں آپ کے خیال میں کون سا پاکستانی لیڈر بہت پاپولر ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے۔ عمران خان کا تو ذکر ہی نہیں تھا، سنگل خبر چھپتی تھی۔ انہوں نے کہا عمران خان۔ پھر اس میچ کا حوالہ دیا جو سری نگر میں کھیلا گیا تھا، جس میں لوگ عمران خان کی تصویریں جو چھپا کر لائے تھے اور پاکستانی پرچم چھپا کر لائے تھے، اور پھر انہوں نے نکتہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کشمیر کے لوگ مضبوط لیڈر کو پسند کرتے ہیں اور عمران خان ایک مضبوط آدمی۔ خیر ان سے درخواست کی، وہ آ گئے۔ احسن رشید صاحب بڑے فرشتہ سیرت آدمی، پنجاب پی ٹی آئی کے صدر تھے، میری ان کی پہلی ملاقات تھی۔ انہیں خان صاحب نے فون کیا، وہ بھی آ گئے۔ وہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، خشک سالی ہو، شوکت خانم کا مسئلہ ہو، نیول یونیورسٹی، بڑی فیاضی سے اور فراوان بہت یاد دیتے۔ وہ وہاں ملازمت کرنے کے لیے گئے سعودی عرب میں، وہاں انہوں نے پیٹرولیم کمپنی ڈیولپ کی، اور ایسی ڈیولپ کی، ایسے شاندار منتظم تھے کہ ان کا سربراہ وہ بنایا گیا انہیں، اور ان کے پاس ذاتی ہوائی جہاز تھا۔ پھر وہ چھوڑ کے آ گئے، اور ایسا اخلاق میں اور فیاضی میں ایسا دوسرا آدمی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں ہے۔ ان کے چہرے پہ لکھا تھا کہ ولی اللہ۔ خیر وہ بھی تشریف لے آئے، اب چلے گئے وہاں۔ اب وہاں گئے، وہاں کیا ہوا؟ وہاں خان صاحب اٹھے ہی نہیں فجر کے وقت۔ اس زمانے میں وہ فجر کی نماز زور کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اٹھے تو کہنے لگے یار یہ فجر کی اذان، مطلب عید کے دن بھی فجر کی نماز؟ میں نے کہا آپ فجر کے وقت اٹھتے نہیں، آپ کو کیا پتہ فجر کا؟ بعد میں تو خیر وہ 2014 میں فجر کی نماز وقت پہ پڑھنے لگے، اور پھر تو اب تو خیر تہجد اور تلاوت اور وغیرہ وغیرہ، پھر کبھی اس میں نہیں تاخیر کی۔ اچھا وہ کیا ہوا مظفر آباد میں؟ کیا ہوا؟ کہتے ہیں لوگ کھانے کے بڑے شوقین ہیں ضرور، لیکن ان کی اپنے ٹارگٹ پہ نظر ہوتی ہے۔ سویرے اٹھے، ایک چائے کی پیالی، عید کی نماز، وہاں سے چلے اپنا وہ جو قصبہ ہے مشہور جہاں سید احمد شہید کی مزار ہے ان کا۔ اب وہ میں نے تو بات ہی نہیں کی، خاموش رہا، بری حالت، بھوک سے نڈھال۔ 4 بجے شام کو وہاں کھانا کھایا، 4 بجے نمازیں انہوں نے پڑھی،
مطلب عید کی پڑھی، پھر ظہر کے ساتھ پڑھ لی، فجر کی بھی پڑھ لی، ظہر کی بھی پڑھ لی، عصر کی بھی پڑھی، پھر وہاں جا کے کھانا کھایا۔ اب مظفر آباد میں کیا تھا پتہ نہیں، کسی کو اطلاع دی تھی یعنی ایک بڑا ٹینٹ تھا، اور اکتوبر کا آخر آ چکا تھا، اور ٹھنڈ، دریا کا کنارہ، اور ایک ٹینٹ میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں اتنی ٹھنڈ کوئی گمان ہی نہیں تھا۔ وہ نیچے بچھونا اور رضائی اور ایک تکیہ، مگر وہ سو گئے، سو ہو جائے، کیسی ہی صورتحال و موصوف جو سو جاتے ہیں گہری نیند، سو گئے۔ سویرے اٹھے، بھوکے رہے شام تک، مگر کام سارے نمٹا کے، اس زمانے میں وہ شب 12 بجے سوتے تھے اور صبح 7 بجے جاگتے تھے۔ اب تو بعد میں تو خیر اپنا اب تو جلدی سو جاتے ہیں، جلدی جاگتے ہیں۔ اپنی خود نوشت میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک محترمہ جو صاحب کشف تھیں، بزرگ خاتون، ان کی والدہ سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا اس بچے نے نادرہ قرآن کی تکمیل نہیں کی، جسے خبر تھی کہ ایک دن یہ بچہ بڑا ہوگا اور جب اسے صوبے کی پہلی حکومت ملے گی تو وہ حکم دے گا کہ اس میں نادرہ قرآن پڑھایا جائے اور اس کا ترجمہ پڑھایا جائے۔ سختی سے اس پر انہوں نے عمل درآمد کیا، اور اب ایک وہ بنا رہے تھے اپنا ایک نصاب پورے ملک کے لیے۔ قرآن مجید ویسے وہ پڑھتے ہیں ترجمے کے، اب تو خیر بہت پابندی سے پڑھتے ہیں۔ کسے خبر تھی کہ ایک دن اس نے یہ بھی کہا یہ بچہ آپ کا بہت نام روشن کرے گا، ساری دنیا اس کی دیوانی ہوگی۔ کسے خبر تھی ایک دن یہ بچہ جب بڑا ہوگا، اقوام متحدہ میں کھڑا ہوگا اور اس درد دل کے ساتھ شان رسالت کا دفاع کرے گا کہ کاشغر سے کیلیفورنیا تک، انڈونیشیا سے بوسنیا تک لوگ اس پہ فدا ہو جائیں گے۔ جس غیر معمولی استقامت کا سیری میں انہوں نے مظاہرہ کیا، اس پہ حیرت کی جاتی ہے۔ ان کی استقامت تو پہلے بھی واضح تھی، مگر جس طرح انہوں نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو للکارا، کمال ہے۔ جیلوں میں لوگ یہ نہیں کیا کرتے، اور بھی لوگ تھے جنہوں نے بہادری سے جیل کاٹی، نواب صاحب کا بھی ذکر ہی نہیں کہا۔ حنیف رحمت صاحب نے مجھ سے کہا، میں نے کہا شاہی قلعے کا حال بتائی، کہ چھوڑیے جو بیت گیا سو بیت گیا، مگر اس طرح کسی نے للکارا نہیں تھا۔ بظاہر وہ کوئی زیادہ مذہبی آدمی نہیں لگتے، مگر ایمان کی آزمائش، ایمان کا پتہ جو ہے وہ آزمائش میں چلتا ہے، اس کا ادراک تب ہوتا ہے۔ اسیری نے انہیں تلاوت کا، تہجد کا تحفہ دیا اور خود تنقیدی کے مواقع فراہم کیے۔ آزمائش کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ نعمت بن سکتی ہے۔ امام ابن تیمیہ نے کہا تھا میرے لیے قید تنہائی کا لطف۔ اولین ایام آپ کو پتہ ہے جیل کے بہت تکلیف دہ تھے، کیڑے مکوڑے تھے، بارش برستی رہتی تھی، بجلی بند کر دی جاتی تھی، بعد میں بھی بجلی بند، ورزش کا سامان لے جاتے تھے۔ اب ورزش کا عادی آدمی، بہترین کھانے کا عادی آدمی، صبح ناشتہ کرتے ہوئے کتنی دفعہ بارہا ناشتہ کرتے ان کو دیکھا، دہی اور جناب جو کا دلیا اور پھل اور کتنی چیزیں، اور وہاں جیل میں کیا ہے، کہتے بڑا اچھا کھانا، جھوٹ، صفا جھوٹ، باورچی تو ہے نہیں، باورچی ہو تو ڈھنگ کا کھانا، وہی چیزیں تو وہ اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، مگر پراپیگنڈا کرنے والوں کو کون روک سکتا ہے۔ پھل بھی کھاتے کہاں سے اپنا، دوپہر کا کھانا کبھی ہلکا کھاتے تھے، مگر شام کا کھانا اہتمام سے کھاتے تھے۔ میں نے کہا ایک دن چلو وہاں چلیں پروفیسر صاحب کے پاس، کہنے لگے پروفیسر احمد رفیق اختر پر، کہنے لگے دیسی مرغی ملے گی؟ میں نے کہا یار دیسی مرغی نہیں ملے گی، مٹن تو ملے گا، میں نے فون کر دیا۔ خیر ہم وہاں گئے، بڑی اچھی گفتگو رہی، وہیں فیصلہ ہوا تھا جوائمہ سے طلاق کا، اس سلیقہ مندی کے ساتھ ایسی ترکیب نے بتائی۔ بعد میں وہ خود حیران ہوتے رہے، ایسا ماحول، ویسے مغرب میں طلاق ایسی کوئی ناگوار ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن کمال تو یہ کیا کہ $4 بلین چھوڑ دیے۔ اور میں نے انہیں بتایا، انہوں نے اس کے ایسٹس کے بارے میں کبھی پوچھا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا،
مجھے کہہ لیں تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کہا یار میری رشتہ دار ہے، مجھ سے باتیں کرتی ہے، میں نے اخبار میں پڑھا ہے، انگلینڈ کے ایک اخبار میں چھپا ہے، وہاں سے کسی نے نقل کیا۔ اچھا کہتے ہیں کہ جی وہ خان صاحب مہمان کا خیال نہیں رکھتے، خان صاحب کو قائد اعظم بھی نہیں پوچھتے تھے چائے کا کھانے کا اگر وقت نہ ہو، مصروف آدمی۔ مجھے تو کبھی دقت ہوئی نہیں، شاید ایک آدھ دفعہ پہلی دفعہ ہوئی ہوگی، اب مجھے یاد نہیں۔ میں زیادہ سے سیدھا سجاول کے پاس، سجاول ایک سینڈوچ، ایک دودھ کی پیالی، تھوڑا سا شاید۔ اب میں اس کی تعریف کرتا تھا تو وہ ہنستے تھے، کہتے ہاں بھائی آپ کی خدمت کرتا ہے، سارا دن آپ کا کالم پڑھتا ہے، پھر لوگوں کو سناتا ہے، تو آپ تو سجاول کو اچھا ہی کہیں گے۔ وہ سجاول کو کھانا پکانا سکھایا تھا یوسف صلاح الدین نے۔ یوسف صلاح الدین کا جو کھانا پکانے کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، مجھے بھی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کوئی 6 ماہ ہوئے کہ تمہیں سسی کھلاؤں، وہ تیتر سے ملتی جلتی ایک چیز ہے، تو ہمیں تو فرصت کہاں، مگر خان صاحب کبھی کبھی جاتے تھے ان کے پاس صرف کھانا کھانے کی خاطر، گپ لگانے کے لیے۔ اور ایک دو دفعہ میں بھی چھوڑ کے آنے وہاں پہ، اور ایک دفعہ مجھے خاص طور پہ بلایا کہ یہاں آؤ، دیکھو تم یوسف صلاح الدین پہ وہ ایک صوفی کونسل بنی تنقید کر دی، کوئی بات ہے یہاں ہو، تو خیر ہم گئے، کچھ وقت گزارا۔ تو وہ سجاول کو اس نے سکھا، اب سجاول ایسا کھانا، اب تو نہیں ہے سجاول، ایسا کھانا پکانے لگا تھا کہ حیرت ہوتی تھی۔ ایک دن وہ جانے لگے، یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، یوسف صلاح الدین کے ہاں بسنت پہ۔ میں نے کہا آپ نہیں جا سکتے، میں نے یہ نہیں کہا آپ کو نہیں جانا چاہیے، میں نے کہا آپ نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا تہمت والی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے۔ اس میں تہمت کی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا فائرنگ ہوتی ہے وہاں پہ، پتنگ اڑتے ہیں، ہلا گلا ہوتا ہے، کوئی سیریس محفل تو نہیں ہے، ویسے آپ کے دوست ہیں، آپ 100 بار ملے ان سے، میں خود آپ کو چھوڑ گیا ہوں وہاں۔ لیکن امیجیٹلی انہوں نے کہا کہ یہ، میں نے کہا یہ رسول اللہ کا قول ہے، باقی آپ کی مرضی۔ انہوں نے کہا اچھا میں نہیں جاتا۔ ایک دن میں نے پوچھا، سادہ بہت ہے خان صاحب، بعض معاملات میں، میں نے کہا یہ وہ کھانے کے اندرون لاہور کے کھانا کی بڑی تعریف کرتے، اس میں کیا ہے؟ کہنے لگے وہ خاص مسالے ہوتے ہوں گے۔ میں نے کہا مسالے کون سے یار؟ وہی مسالے ہوتے ہیں جو بڑے اچھے باورچی ہیں بر صغیر کے کھانوں کے، وہ 4 نکات بیان کرتے ہیں۔ ایک پیاز ٹھیک براؤن ہونا چاہیے، ایک کھانے کی چیزیں ساری تازہ ہونی چاہیے، ادرک، لہسن، سبز دھنیا، پودینہ، کوئی بھی چیز ہے، نمک مرچ وغیرہ، جو نمک تو خیر تازہ نہیں ہو سکتا، تو آگ دھیمی ہو، بہت ہلکی دھیمی آگ پر دیر تک پکے، اور برتن جو ہے یا مٹی کا ہونا چاہیے یا پیتل کا ہونا چاہیے یا پتھر ہونا چاہیے، یہ ہے۔ باقی مسالے تو ہر کہیں دنیا میں دستیاب ہیں، اور لاہور والوں کا تجربہ ہے اور تناسب چیزوں کا، یہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اب کہاں کھانا، وہ کہتے ہیں یہ 5 اسٹار ہوٹل، 5 اسٹار ہوٹل کھانا نواز شریف کو ملتا تھا اور شہباز شریف کو وغیرہ وغیرہ کو۔ اب وہ کھلی فضا میں رہنے والا آدمی، روز ورزش کرنے والا آدمی، کریز خان صاحب کو کھانے کا اتنا نہیں جتنا ورزش کا، ورزش کے بغیر وہ تنگ پڑتے ہیں اور اسی میں وہ آسودہ ہوتے ہیں۔ خیر زندگی اسی اونچ نیچ کا نام ہے۔ امیر تیمور ایک صحرا میں ایک قبائلی سردار کے ہاں قید میں پڑا تھا، اس نے اپنے حسین سے کہا، اپنے بردر ان لا سے، کہ جب میں اپنی سلطنت تعمیر کر چکوں گا تو اس علاقے کا گورنر تمہیں بناؤں گا۔ اس نے کہا یار قید میں ہیں، جان بچ جائے یہ بڑی بات ہے، تمہیں سلطنت کی سوچ رہی ہے؟ اس نے کہا حسین کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بے کراں صلاحیت مجھے اس لیے عطا کی ہے کہ ایک وحشی جنگلی سردار، صحرائی سردار کی قید میں مر جاؤں گا؟ پہلی بار پروفیسر صاحب سے ان کی ملاقات میں نہیں کرائی تھی، جا کر وہ پروفیسر صاحب ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ گئے۔ پروفیسر صاحب نے کہا خان صاحب آپ کی ترجیحات میں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کہاں ہے؟ تو عمران خان نے کہا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میری سیاست صرف پاکستان کے لیے نہیں، عالم اسلام کے لیے، امت کے لیے۔ ایسی ایک ملاقات میں نے آپ کو بتایا، وہ علیحدگی کے طریقہ کار پہ گفتگو ہوئی، 3.5 گھنٹے ایک ایک نٹی گریٹی اس کی جو ہے وہ واضح کی گئی۔
انہوں نے کہا اگر آپ وزیر اعظم بن جاتے، مشغولیت کا کوئی ماحول میسر آ جاتا تو وہ رہ جاتی. اب وہ اس کا طرز ایسے اس پہ نادر ٹائلوں کی چوری کا مقدمہ بنا دیا گیا تھا. خان صاحب نے جس انداز میں وہ دستبردار ہوئے $4 بلین سے، اس پہ خاندان کے لوگ ان کی پہلے عزت کرتے. ان کی دوستی تو ان کے بھائیوں کے ساتھ تھی. ایسی جناب ان کی تکریم میں اضافہ ہوا کہ گویا عاشق ہی ہو گئے ان پہ. ان کی والدہ سوتیلی والدہ ہیں جو ان کو لے کے آتی تھی بچوں کو، تو بڑا خیال رکھتی تھی، بڑا احترام ان کے خاندان میں احترام میں تھا. ان کی جو اصل والدہ ہیں جمامہ کی، اس کا جو رشتہ ہے وہ جا کے رچرڈ سے ملتا ہے جو صلاح الدین ایوبی سے جنگ لڑی تھی، جس کو رچرڈ لائن ہارٹڈ کہا جاتا ہے، جس کے مجسمے نسب ہے. ویسے تو وہ ہار گیا تھا، لیکن شاید عکا کی جنگ میں اس نے بڑی بہادری دکھائی تھی جو اب اسرائیل کا حصہ ہے. اسی جنگ میں صلاح الدین نے اپنا گھوڑا اسے بھیجا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ایک طبیب بھی. اور اس سے حوصلہ پا کر فرانس کے فلپس نے صلاح الدین سے کہا اپنا عقاب مجھے دے دو. اس پہ ان کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات ابھرے اور وہ خاموش رہے، انہوں نے کچھ کہا نہیں. وہ ان کے چہرے پہ لکھا تھا یہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے. وہ گھوڑے کا زخمی ہو جانا اور اس کو گھوڑا دینا اور بات ہے، اور طبیب بھیجنا اور بات ہے، یہاں کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہو رہا. خان صاحب کی دلچسپ جو بہت آتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعض اوقات وہ بڑے مسائل کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کبھی نہایت معمولی باتوں پہ فکر مند ہو جاتے ہیں. ایک بار جب میں لاہور میں تھا، ان کے سیکرٹری نے فون کیا تو کہا کہ خان صاحب کے بارے میں خبر چھپ گئی، انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے. اب کیا کریں، سال 6 ماہ میں ایک بار ایسا ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا کہ خان صاحب شیو نہیں کرتے تھے، کبھی 2 دن بھی نہیں کی تو داڑھی بڑھ گئی. اب وہ اخبار والوں نے پوچھے بغیر خبر چھاپ دی. اس نے کہا خان صاحب پریشان ہوئے، کہا بھائی یہ اس کی تردید کیسے کریں، ذرا ہارون رشید کو ٹیلی فون کرو، میں لاہور میں تھا. میں نے کہا اس کی خبر کی ضرورت نہیں ہے، خان صاحب سے کہو شیو کریں شیو. جب شیو والی کے ساتھ وہ ٹی وی پروگرام میں جائیں گے اور تصویر چھپ جائے گی تو تردید ہو جائے گی. اس میں اخبار میں تردید کرنے کی کیا ضرورت ہے. خوش خوراک وہ ضرور ہیں، مگر احتیاط بھی ایسی کرتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی حیران رہ جاتا ہے. ہم میاں والی میں تھے، کیا دسترخوان بچھا تھا، کیا کھانے تھے. انہوں نے میرے کان میں کہا کھانا مت کھانا بھائی، اتنا ذرا سا کھانا کھانا، گرمیوں کی دوپہر ہے، اس کے بعد نیند آئے گی نہیں، کام پہ جانا ہے، سو سکیں گے نہیں، اور طبیعت میں بڑی بیزاری ہو جاتی. خود بھی ذرا سا کھانا کھایا. میں تو خیر کچھ اتنا کم نہیں کھایا، مجھے بہت بڑی بھوک رہی اور پریشانی ہوئی ظاہر ہے. تو گرمیوں کی دوپہر میں اگر آپ کو کام کرنا ہو تو کھانا تو نہیں آپ کھا سکتے. حفیظ اللہ خان نے اچانک کہا میں نے ارادہ کیا اپنا وزن کم کرنے کا. عظیم اللہ خان جو دادا تھے ان کے بھی، ان کے بھی، ان کے خاندان میں شاذ کسی آدمی کا وزن کم ہے، سب خوش خوراک. بہرحال حفیظ اللہ خان نے جب وزن کم کرنے کی کا دعویٰ کیا تو خان صاحب نے کہا حفیظ اللہ جس طرح تم کھانا پھاڑ رہے تھے اس کے بعد یہ دعویٰ تو ہو سکتا ہے، یہ عمل نہیں ہو سکتا. دونوں کی نوک جھونک بڑی دلچسپ. افسوس اتنے دور ایک دوسرے سے چلے گئے. خان صاحب کے رشتہ داروں میں ایک شخص ایسا ہے، کہتے ہیں خان صاحب بخیل آدمی ہیں. خان صاحب کے رشتہ داروں میں ایک شخص ایسا ہے $1,00,000 اس کو ضرورت تھی، انہوں نے اس کو دے دی، اور 2.25 کروڑ روپے انہوں نے اپنے دوستوں کو قرض دیا جو کبھی واپس نہیں ملا. پھر ایک دن مجھ سے کہا کہ میں نے وہ سب کچھ رائٹ آف کر دیا، پھاڑ کے وہ کاغذ ہی پھینک دیا، میں نے کبھی کسی سے ذکر ہی نہیں کیا، جو بیت گیا سو بیت گیا. حفیظ اللہ خان کے بڑے بھائی انعام اللہ جو ہیں، ایسے ان کا ذکر آ گیا، خوشطبع آدمی ہیں ویسے تو، کبھی کبھی غصے میں آ جاتے ہیں. ایک وقت میں 2 کلو مٹن کھا جاتے ہیں. 2013 کا الیکشن اس لیے ہار گئے کہ باہر ان کے حامی کھڑے ہوتے. ایک دن میں بھی کھڑا رہا وہاں، اور وہ خان صاحب کے لیے دیسی مرغی روسٹ ہو رہی ہوتی تھی.
اور آخری 3 دن وہ شہباز شریف کے کمپین کے لیے چلے گئے. کبھی کبھی اپنے حامیوں سے بھی ناراض ہو جاتے تھے اور ایک ہاتھ جڑ دیتے تھے. کھانا لوگوں کو کھلاتے ہیں جب ان کے پاس فرصت ہو. خان صاحب کے پاس میرے بھائی آئے میاں محمد خالد حسین، ان کو لے کے گئے. 2 ریستوران انہیں پسند تھے، ایک افغان ریستوران تھا، ایک پاکستانی تھا. پہلے وہ افغان تھا، پھر وہ پاکستانی ریستوران. انہیں کھانا کھلایا 15 برس پہلے کی وجہ 500 روپے ٹپ بھی دی اور بڑی اچھی محفل. خالد مسعود خان ہے ملتان سے، میں نے ان کا ترک ہے چلے کھانے پہ چلے. وہیں ان کو کھانا کھلایا اور اسی طرح 500 روپے کی ٹپ تھی. اور کبھی موصوف بالکل ہی بھول جاتے ہیں. میں نے کہا ایک آدمی ہے بڑا کام کا، فلاں یونین کا پریزیڈنٹ رہا ہے، بڑا متحرک ہے، بڑی سوجھ بوجھ ہے، پارٹی میں شامل کرو. اس وقت کون پارٹی میں آتا تھا؟ کھانے پہ بلائیں، آپ بلا لو. میں پہنچا، میں نے پوچھا کھانا پکا ہے؟ کہنے لگے ہاں کھانا تو پکا ہے مگر میں نے اپنے لیے پکوایا ہے ٹماٹر گوشت. میں نے یہ ٹماٹر گوشت کون سی ڈش ہے؟ کہ اس کو چھوڑو، مجھے پسند ہے مگر مجھے یہ خیال نہیں رہا. وہ فوراً ملازم کو بگایا، بڑا اچھا کھانا لے کر ہوا. اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا، لاہور سے ایک صاحب کو بلایا، وہ کھانے کے لیے آئے. وہ یہاں یہ شاید آئے ہوئے تھے تو ان کو بلایا تو پوچھے گا میں تو بھول گیا ہوں، یہ بنی گلا والا مکان اس وقت بن رہا تھا. پہلا واقعہ تو E7 کا ہے. بڑی پریشانی، اب کیا کریں؟ اچانک انہیں خیال ہے، وہ ملازم کو آواز دی. ملازم کافی ہے، بڑی تعداد میں ہے اور بڑا اچھا انہیں مکان بنا کے دیا. عام لوگ جس طرح کے گھر بناتے ہیں اس سے بہتر گھر بنا کے. کہا کہ تم نے اپنے لیے کیا پکایا؟ انہوں نے کہا ایک کلیجی پکائی ہے بکرے کی. وہ کہا اور کیا چاہیے یار، تھوڑی سی ہمیں بھی دے دو. ہاں جی، وہ تو خیر کافی کھانا تھا 7-8 آدمیوں کا. تو بہرحال کھانا کھایا گیا، بڑی اچھی گفتگو رہی. ایک دن اچانک آئے، مجھے کہیں راستے میں سے لیا، گھر چلے گئے. مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میں تو کھانا کھا چکا ہوں. انہوں نے پوچھا، جب گھر والوں کو بتایا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. ان کا 2 انڈے فرائی کر کے لاؤ. وہ سچویشن سے اتنی تیزی کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں. ویسے وہ جب راستے میں ہوتے ہیں، جب ہم دونوں ہوتے تھے تو وہ اس جگہ رکتے تھے جہاں زیادہ ٹرک کھڑے ہوں. وہ کہتے تھے یہ فارمولہ ہے کہ یہاں کھانا اچھا ہوگا. مروبیت چھو کر اس آدمی کو نہیں گزری. امریکی سفیر آئے تو کسی نے یاد دلایا کہ امریکی سفیر کو آپ کے پاس آنا ہے اور چائے کے ساتھ لوازمات کا کوئی بندوبست نہیں. انہوں نے ایک ملازم سے کہا بسکٹ لے آؤ نیچے سے جا کے. اب وہ وہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں، اب بھی یہی حال ہے. فاصلے پہ تو کچھ چیزیں ہیں لیکن وہ گنوار جو ہے نا، وہ بچوں کے لیے جو بسکٹ ہے چھوٹا پیکٹ وہ لے آیا. خیر وہ سبیر صاحب جو ہے انہوں نے اسی پہ دبایا. امریکی سفارتکاروں کا ایک وفد آیا، سفارتکار نہیں میرا خیال ہے کانگریس کا وفد تھا. بعد میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ہمیں ایک لیکچر سننا پڑا. اور لیکچر ٹھیک تھا، اور ٹھیک انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. کبھی فرصت بہت ہوا کرتی تھی، کبھی کسی ٹی وی پروگرام میں اکٹھے ہوئے، 2-3 بار ایسا ہوا. میں نے کہا کسی ریستوران میں چلتے ہیں. تو وہ ایک نیا ریستوران انہوں نے دریافت کیا تھا. انہوں نے کہا وہاں چلتے ہیں. وہاں ہمیشہ وہ ایک ہی کھانا منگواتے تھے، بکرے کی پسلیاں. وہ مقبوضہ کشمیر والے اس کو کہتے ہیں طبق ناز. ہجوم اکٹھا ہو جاتا تو وہ اشارہ کرتے ہوئے کھانا کھا لوں، پھر سب کے ساتھ تصویر بناتے. کبھی کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کی، کبھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا. میاں والی میں ہم گھوم رہے تھے، اس وسیع و عریض ضلع، سب سے بڑا حلقہ ہے پنجاب کا، اس کا پرلا علاقہ کالا باغ وغیرہ کا جو علاقہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے. دریا ہے، پرانے طرز کے پل ہیں، پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں کی رفت پہ خٹک قبیلے کے لوگ رہتے ہیں. کہنے لگے کسی دن وہاں جائیں گے، وہاں آگ پر سالم بکرے بھونے جاتے ہیں، کمال محفل ہوتی ہے اور لوگ گیت گائے جاتے ہیں. اکٹھے کسی دن چلیں گے.
کبھی فرصت ہی نہ ملی. پہاڑ کیا اور ان کا طلسم کیا اور دریا کیا اور وہ محفلیں کیا. اب خلق خدا کے دلوں پر راج کرنے والا آدمی اب ایک کال کوٹھری میں پڑا ہے اور بونے اس کا للی پٹ کے بونے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر وہ شاد، لاپرواہ، بے نیاز، لاپرواہ نہیں بے نیاز. نگاہ اس کی اتنا ہی عزم ہے، اسی طرح وہ ورزش کرتا ہے. علی گیلانی کے بارے میں کسی نے لکھا ہے کہ وہ اپنی 10 فٹ کی کوٹھڑی میں 7 کلومیٹر پیدل چل لیتے تھے، اسی کوٹھڑی میں چلتے رہتے. پریکٹیکل بہت ہے. نگاہ جو ہے وہ اپنے منزل پہ ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ آزاد وہ آدمی ہوتا ہے جس کا دل آزاد ہو، جس کا ذہن آزاد ہو، جس کی روح آزاد ہو. عمران خان آزاد ہے. قیدی تو ہم ہیں. غالب نے کہا تھا غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کا بیش از یک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم. آپ کا بہت بہت شکریہ.